ناظرین اس وقت موجود ہوں گورنمنٹ ہائی اسکول شان پلال، یہ گنداخا کے ایریا باغٹیل میں واقع ہے۔ تو پرنسپل ہیں سر نور اللہ پلال صاحب۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کا۔ سر آج ہم نے سرپرائز وزٹ کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنا اسکول کا تعارف کریں، یہ کب اسٹیبلش کیا گیا اور کب آپ یہاں پہ تعینات ہوئے تھے؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ جناب کہ آپ نے ٹائم دیا، اور آپ کا یہ وزٹ سرپرائز نہ صرف سرپرائز ہے ہمارے لیے، بلکہ ہمارے لیے انتہائی خوشی کا باعث بنا ہے۔ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ بتاتا چلوں کہ میں یہاں پر جولائی 2017 میں تعینات ہوا۔ جیسے ہی یہاں اسکول میں نے چارج سنبھالی، تو جس طرح اسکولز میں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی طرح مجھے بھی بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اولین تو یہ تھا کہ طلباء کی تعداد نہ ہونے کی برابر، انفراسٹرکچر انتہائی خستہ حال، تباہ حال میں تھا، یوں سمجھیں کہ کھنڈر نما بلڈنگ ملی۔ تو جو پہلی کوشش تھی میری یہ کہ طلباء کو کس طرح اسکول لایا جائے، الگ الگ اسٹریٹجیز یوز کی، ڈور ٹو ڈور ہم نے وزٹ کیے، کمیونٹی کو قائل کیا، اور اس کے بعد ہم نے جو خستہ حال بلڈنگ تھی، چھتیں گری ہوئی تھیں، ان کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی۔ الحمدللہ کم و بیش 1 سال ہمیں لگا کہ ایک ری اسٹیبلش ایک درسگاہ بنانے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد ہم نے اپنی جو تعلیمی سرگرمیاں تھیں ان پر زور دیا، جس طرح ہر ہفتے بزم ادب کا پروگرام سجانا، کمپٹیشن میں حصہ لینا، اور الحمدللہ ہمارے اسٹوڈنٹس نے ڈسٹرکٹ لیول، ڈویژن لیول اور پروونشل لیول تک کمپٹیشن میں حصہ لیا ہے۔ ہائی اسکول شان پلال سے ہمارے کچھ طلباء گئے ہیں اسلام آباد تک مقابلے میں حصہ لینے کے لیے، جو کہ ٹوٹلی گورنمنٹ خرچے پر ایروپلین کی ٹکٹ سے اس کے والد کے ساتھ بھی گئے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ کامیابی میں یہ بھی ہے کہ ہمارے کچھ بچے BRC لورا لائی، ہمارے کیڈٹ کالج جعفر آباد، منہاج یونیورسٹی لاہور، الہجرہ زیارت میں ہمارے بچوں نے سیٹیں حاصل کرتے ہوئے کامیابی حاصل کی الحمدللہ۔ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ کتنے رقبہ پر اوورآل اسٹیمیٹ جو اپروکسیمیٹلی 1,74,000 اسکوائر فیٹ پر ہمارا یہ اسکول۔ یہاں پہ تھوڑا یہ بتائیں کہ یہ شان پلال ہائی اسکول یہ کس نے زمین عطیہ کیا تھا؟ یہ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول شان پلال جو ہے وہ پہلے تو جوائنٹ زمین تھی، اس وقت دادا کی تھی۔ اس وقت جو زمین ہے یہ میرے والد صاحب کے نام پر ہے، اور یہ ہم نے عطیہ کی ہوئی ہے اسکول کے۔ اور اس کے کمرے کتنے ہیں ابھی جو بنے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ کتنے کمرے خستہ حال ہیں؟ اس وقت جو ٹوٹل کمروں کی تعداد ہے وہ 13 ہیں، لیکن قابل استعمال 7 ہیں، 6 ہیں جو وہ قابل استعمال نہیں ہیں، ان کی چھتیں ختم ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ ماشاءاللہ یہاں پہ کیمپین چلا رہے تھے، والدین کو پیغام دے رہے تھے، تو اس حوالے سے آپ کتنے کامیاب ہوئے ہیں، کتنے بچے یہاں پہ داخل ہوئے ہیں؟ الحمدللہ کوشش تھی ہماری، لیکن کامیابی رب کریم کی طرف سے ہے۔ تو ہم نے اوورآل جو ہمارا ٹارگیٹ تھا اس سے 143% اچیومنٹ کی ہے۔ ٹوٹل ہم نے جو انرولمنٹ کی ہے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول شان پلال کی 467، اور اوورآل جو ہمارے کلسٹر کی انرولمنٹ ہوئی ہے وہ 1017 ہوئی ہے۔ جو ہمیں ٹارگیٹ دیا گیا تھا اس سے بھی ہم نے 43% ابو کر دکھایا تھا الحمدللہ۔ کتنے ہیں؟ اسٹرینتھ ہمارے ٹوٹل اسکول کی 902 ہے، گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول شان پلال۔ ٹیچرز کی تعداد؟ ٹیچر کی 13 ہمارے اساتذہ کرام۔ اور یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ گراسی آپ نے منگوایا ہے، یہ کہاں سے منگوایا ہے؟ یہ اپنی مدد آپ کی ہے یا گورنمنٹ نے؟ یوں کہتا چلوں کہ اس اسکول کو میں نے محبوب درسگاہ کہا ہوا ہے۔ میری جو تعلیم ہے بیسکلی اسی اسکول سے، تو اگر ہم گورنمنٹ کے انتظار میں یا کسی NGO کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے تو چیزیں ڈیولپ نہیں ہوتی، تو کچھ نہ کچھ اپنے آپ سے بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ کراچی ڈیکوریشن کی ٹیم ہے جو کہ گارڈن بنانے میں ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ہم نے ان سے گزارش کی وہ یہاں پر آئے۔ تقریباً پچھلے سال سے ہم نے کوشش کی تھی، وہ کام شروع ہیں، اور بقایا کام جو ہے اس سال ہم کر رہے ہیں۔ باہر ایک پارک بنا رہے ہیں جس میں انشاءاللہ ایک فاؤنٹین لگے گا، پارک میں جھولے لگیں گے۔ اس کے پیچھے بھی مقصد یہ ہے کہ ہمارا بچہ اسکول آئے، ایک اسے پرکشش اور صحت مند ماحول ملے، اور اسکول سے ایک لگاؤ ہو جائے۔ بچہ یہاں سے جائے تو مایوس ہو، اور آنے کے لیے صبح کا انتظار کرے کہ اسکول کب کھلے گا اور میں اس ماحول میں دوبارہ انٹری کروں گا۔ المراد صاحب، ہمارا مقصد صرف عمارت بنانا نہیں، عمارت تو فار سیک آف اٹریکشن ہوتا ہے کہ ہم ایک درسگاہ کو، تعلیمی درسگاہ ہے، ہم پرکشش ماحول بنائیں، لیکن ہمارا جو اصل ٹارگیٹ ہے وہ تعلیمی سرگرمی کو بہتر بنانا۔ پتہ چلوں آپ کو کہ حال ہی میں ہمارا ایک میٹرک جو کہ ابھی بچہ اسٹوڈنٹ پاس آؤٹ ہوا ہے یہاں سے، وہ پاکستان ایئر فورسز کے ایک انٹرویو میں جاب کے لیے کوالیفائی ہو گیا، نہ صرف تعلیمی کسی کالج میں بلکہ ایک جاب کے لیے جو کہ تقریباً 14 اسکیل کی ہے، ایگزیکٹلی اس ڈیزگنیشن مجھے یاد نہیں ہے۔ وہ بچہ اس کے لیے کوالیفائی کر گیا، اور وہ ہمارے ہی اسکول سے پڑھا ہوا بچہ۔ یہ ہماری کامیابی ہے تعلیم میں۔ سر یہ پانی ہمارا یہاں پہ تالابوں کا ہوتا ہے، یہاں پہ کیا کوئی فلٹر پلانٹ وغیرہ کوئی ہے؟ الحمدللہ ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ اسکول میں ایک فلٹر پلانٹ انسٹال کروائیں۔
نزدیکی جو ہمارے تالاب ہیں وہ زیادہ دیر پانی ٹھہرنے کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں، اور فلٹر پلانٹ ایک کمیونٹی میں لگا ہوا ہے لیکن مینٹیننس کے ایشوز ہوتے ہیں، وہ بھی کبھی کبھار خراب پانی دیتا ہے۔ انشاءاللہ اس سال ہمارا یہ بھی ارادہ ہے کہ بچوں کو پینے کے پانی کے لیے کسی نہ کسی ذریعے سے فلٹر پلان انسٹال کر کے بچوں کی صحت کو بہتر بنایا جائے۔ یہ جو بجلی کے حوالے سے، بجلی گوٹھوں میں تو کم ہے، تو کیا کرتے ہیں اس حوالے سے؟ آپ کے توسط سے یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا گورنمنٹ کو کہ بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے، انہوں نے جو ٹائمنگ رکھی ہوئی ہے، اسکول کے ٹائمنگ میں بجلی بند ہوتی ہے، 12 بجے کے بعد آتی ہے، اور بلز وغیرہ اسکولز ادارے بھرتے ہیں۔ اسکولز کی جو تاریں ہیں LT گزر رہی ہیں، وہ اتنی خستہ حال ہیں، 22 سے 23 جوڑ لگے ہوئے ہیں۔ تو میں نے واپڈا والوں سے بھی گزارش کی تھی کہ آپ ان کو بنا لیں یا چینج کر لیں، یہ تو گر جائیں گے، بچوں کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ کیا کر رہے ہیں الٹرنیٹ کہ ہم نے یہاں پر سولر سسٹم رکھا ہوا ہے۔ آپ آج اچانک آئے، ہمیں علم نہیں تھا، اس وقت بھی اسکول میں بجلی کا کام جاری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کوشش جاری ہے کہ باہر پارک کا اور اندر بجلی کا جو کہ سولر پلانٹ ہیں، ہم وہ انسٹال کر رہے ہیں تاکہ ہم کسی اور پر انحصار نہ کریں۔ اپنی مدد آپ جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں گے انشاءاللہ، ہم پورا ضم ہیں۔ آخر میں جو اپنے والدین سرپرست کو کیا پیغام دیں گے سر؟ بہت اچھا سوال کیا، یوں سمجھے کہ میرے مقصد کا آپ نے سوال کیا۔ میں محترم معزز جناب دل مراد صاحب کے توسط سے، ان کے چینل کے توسط سے اپنے معزز کمیونٹی ممبران کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم انتہائی زیادہ کوشاں ہیں کہ آپ کے بچے کے، ہمارے بچوں کا مستقبل بہتر بنا سکیں، جس کے لیے ہم نے بہت ساری کوششیں کی، آپ کے گھر گھر آئے، ڈور ٹو ڈور ہم نے وزٹ کیے۔ اس کے باوجود ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ آپ کے بچے کو اسکول میں ماحول دے سکیں، جیسے کہ وہ آپ کا بچہ اسکول آئے تو پیار و محبت اور شفقت کے ساتھ ہم انہیں تعلیم دے سکیں۔ تو برائے کرم آپ بچوں کو اسکول بھیجیں تاکہ اسکول میں جاری درس و تدریس کے نظام سے آپ کا بچہ بھی مستقبل ہو۔ پڑھے گا بلوچستان تو بڑھے گا بلوچستان۔